احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ الذی احسن، اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین بنایا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ جو بھی اس نے پیدا کی، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے جس صورت میں بنائی اس سے بہتر صورت ناممکن ہے اس چیز کے لیے، سمجھ آئی؟ جس چیز کو اللہ نے جس صورت میں پیدا کر دیا اس کے لحاظ سے اس کی صورت اس سے بہتر بنانا وہ درست نہیں تھا، اس کے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ہر چیز کو اس کے لحاظ سے بہترین صورت میں پیدا کی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا اللہ نے مٹی سے کی، یعنی پوری دنیا کی مٹی کو لیا، پوری دنیا کی مٹی تھوڑی تھوڑی اللہ نے لی اور اس سب کو مکس کر کے اس سے اللہ نے ایک پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی، یہ جو پہلا انسان اللہ نے بنایا، اور پھر اسی انسان سے ثم جعل نسلہ، اللہ نے نسل چلائی، ٹھیک ہے، من سلالۃ من ماء مہین، اس کے رسوا کن پانی کے خلاصے سے، یعنی انسان کا نطفہ، اور اس کو رسوا کن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیشاب کے رستے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ انسان کو بھی اس کی اوقات سمجھا رہے ہیں اللہ کہ تمہاری پیدائش ہوئی کیسے، رسوا کن پانی کے ایک خلاصے سے، یعنی انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو رسوا کن کہا، ایک تو وہ نکلتا اس رستے سے ہے، اور دوسرا انسان کو سمجھایا گیا کہ اتنا اکڑنے کی اور تکبر کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پیدائش کا آغاز دیکھو کہ کیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم سواہ، پھر اس قطرے کو اللہ نے ٹھہرایا، ونفخ فیہ، یعنی ماں کے رحم میں، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس میں پھونک مار، اپنی روح کو پھونکا، یعنی پہلے اللہ نے پتلے میں جو مٹی سے بنایا اس میں پھونکا، پھر اس سے اللہ نے نسل چلائی، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ روح اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے سماعت بنائی، بصارت بنائی، دل دیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ دیا لیکن شکر بہت کم لوگ اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہی مسئلہ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے ممکن ہے قیامت، کیسے ممکن ہے حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز انسان کا بتایا کہ کیسے میں نے تمہیں بنایا، جب مٹی سے بنایا ہے تو مٹی میں جا رہے ہو نا، پھر مٹی میں جانا نا، تو وہاں سے اٹھانا تو اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وقالو، اور انہوں نے کہا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہہ دیا بل ہم بلقاء ربہم لکافرون، کافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی اگر یہ اپنی پیدائش کے آغاز پر دیکھ لیں تو یہ اس طرح کا سوال ہی نہ کریں، اور اگر یہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے، یعنی پیچھے اللہ نے وضاحت کر دی کہ میں نے کس طرح تمہارا آغاز کیا، تو یہاں انہوں نے جب سوال کرتے تو اللہ نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، تم نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اللہ ایک چھوٹی سی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ کا جسم ہے اور یہ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا، اللہ نے آپ کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو آپ کی روح کو نکال کر اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے، یعنی ایسا نہ سمجھو کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی مٹی ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہتا، یعنی اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا، وہ دنیاوی لحاظ سے ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں اس کا روح، اس کی روح پہنچتی ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، کہہ دیجئے فوت کرتا ہے تمہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کا نام ملک الموت ہی ہے، اسرائیل یہ روایات سے ثابت نہیں ہے۔ الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیا، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تم بھی لٹائے جاؤ گے ایک دن، وہاں جا کر پھر تمہیں بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔